السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی حکومت 14 اگست تک ہے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں۔ یہ ابہام ختم ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ وزیراعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہونے کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی تھی۔ دوسری جانب جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں تقریباً 73 میں سے 70 کے قریب جو تجاویز ہیں وہ الیکشن اصلاحات کمیٹی کو پیش کی گئی ہیں اور بڑے پیمانے پر حکومت الیکشن اصلاحات کرنے جا رہی ہے۔ اور اس میں انتہائی اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے اس پر پابندی کا جو قانون ہے، اب ذرائع کے مطابق پہلے پارلیمنٹ پابندی لگائے گی اور پھر اس پہ عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ یہ اب کس طرف سلسلہ جائے گا؟ کیا یہ پھر سے ایک جو اداروں کے درمیان محاذ آرائی رہی ہے پارلیمنٹ، اور پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ کے درمیان معاملات چلتے رہے ہیں، کوئی فیصلہ عدالت کرتی تھی تو اس کو لے کر، یا کوئی عدالت کا جو کنڈکٹ تھا اس کو لے کر مذمتی قراردادیں پارلیمنٹ میں آ جایا کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ کس طرف جائے گا اور اگر یہ اصلاح ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کی آج میٹنگ ہونی ہے۔ پاکستان کو $1.1 ارب ملنے کی امید ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے باضابطہ اس پر دستخط ہو جائیں گے اور پاکستان 9 مہینے کے لیے اس پروگرام میں چلا جائے گا۔ اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو جو نومولود جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ بھی یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ اب الیکشن لڑیں گے، لیکن ابھی تک نہ کوئی تنظیم باقاعدہ نظر آئی ہے، نہ باضابطہ کوئی جلسہ ہوا ہے۔ استحکام پاکستان ان حالات میں اگر الیکشن لڑے گی تو وہ کتنے سیٹس لے پائے گی یا ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس پر بھی کچھ مفصل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، الیکشن ہوگا یا نہیں، یہ وہ سوال تھا جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہم لوگ بھی جہاں جاتے تھے پاکستان کے عوام پوچھتے تھے کہ کب ہوگا الیکشن، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھتے ہیں آج جو وزیراعظم صاحب نے کلیئر کیا کہ 14 اگست تک ہے یہ حکومت، اس سے یہ ابہام ختم ہو گیا ہے؟ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ الیکشن کمیشن پھر الیکشن کروائے گا، کیا یہ بھی ہے کہ وفاق میں بھی کوئی ایسا ماڈل آ سکتا ہے کہ جس طرح پنجاب اور کے پی کے میں جو نگراں حکومتیں ہیں اب وہ الیکشن نہیں ہوئے تو وہ جاری ہیں، کیا وفاق میں بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے؟ ویسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے الیکشن ہوں گے، اور اکتوبر میں اگر نہ ہوئے تو نومبر میں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے تو بات اب کلیئر کر دی۔ پہلے بھی گورنر ہاؤس میں جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری مدت مکمل ہوگی تو ہم چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ تو اب اس میں تو میرا خیال ابہام رہنا نہیں چاہیے جب وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی اس میں ایک ہے ان پٹ شامل ہے کہ جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، تو میرا خیال اس میں تو ابہام نہیں ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں سٹینڈ بائی پروگرام آئی ایم ایف کی طرف سے مل رہا ہے، آئی ایم ایف نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ $3 ارب ہم اس طرح سے دیں گے کہ $1 ارب موجودہ حکومت کو دیں گے، $1 ارب ہم نگران حکومت کو دیں گے، اور $1 ارب نو منتخب حکومت کو دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی جس پر ہم اس وقت ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور جس کے ہم محتاج ہیں، جس کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لمحہ فخریہ کی بجائے لمحہ فکریہ قرار دیتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی غالباً ہم نے یہ بات مان لی ہے یا ان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے، وقت پر ہوں گے، اور نگران حکومت کی مدت بھی طوالت اختیار نہیں کرے گی، وہ اپنی مقررہ مدت میں الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ نئی حکومت آ کے وہ نیا ایگریمنٹ کرے گی۔ تو اس میں تو اب میرا خیال ہے کوئی معاملہ رہا نہیں، لیکن کل بھی میں نے کہا تھا کہ الیکشن ویسے ہی ہوں گے جیسے 18 میں ہوئے، 13 میں ہوئے، 8 میں ہوئے۔ کچھ چیزیں پہلے طے ہو جاتی ہیں۔ 8 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو سب کو پتہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی کو اقتدار ملے گا۔ 13 میں نظر آتا تھا کہ جی اب میاں نواز شریف صاحب کی باری ہے۔
18 में थोड़ा सा वो गड़बड़ हुई, लेकिन वो भी आसार वाज़े थे कि अब आ रहे हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान वैसे खुशकिस्मत मुल्क है। हमारे यहाँ जो जमहूरियत है उसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट नहीं होता, पहले से पता होता है कि जी फ़लाँ पार्टी फ़लाँ नहीं। तो अब इरशाद साहब आसार क्या हैं? अब आसार क्या हैं? कौन आ रहा है? आसार तो यही हैं कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, उसमें कोई एडजस्टमेंट के साथ यही इक़्तिदार में आएंगे और उसमें कुछ किसी का हिस्सा बढ़ जाएगा, किसी का हिस्सा कम हो जाएगा। वो तो अब साफ नज़र आ रहा है कि यही होगा। जी अच्छा इरशाद साहब, इस पे ना ज़रा हम डिटेल बात भी करेंगे। जो इलेक्शन इस्लाहात कमेटी ने तजावीज़ दी हैं उस पर हम मुफस्सल बात भी करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मरकज़ी तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहिबा, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कह दिया कि 14 को मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी इस हुकूमत की और इस असम्बली की, यानी इलेक्शन अब हो रहे हैं। लेकिन आपकी जमात अभी हाल ही में मंजर आम पे आई है, हमें कोई तंजीम भी उस तरह नज़र नहीं आती, अभी तक कोई आपने अपना जलसा भी नहीं किया है। आप इस असना में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी तैयारी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उसका एक लॉन्चिंग जो इवेंट था वो आपने देखा था कि 100 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर और अवामी नुमाइंदे जो थे उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद जो उसका अगला ज्वाइनिंग का एक लाएअमल है वो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पे और कल से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको इल्म है कि जहांगीर तरीन साहब के भाई की वफ़ात की वजह से ईद के बाद जो है हमारी भरपूर जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो नज़र आनी थी। और हम अच्छा डॉक्टर साहब, क़ता कलामी की मुआफ़ी, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पाकिस्तानियों को ये अच्छी खबर दी है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उनमें $3 अरब का इजाफ़ा हो गया है। $2 अरब गुज़श्ता रोज़ जो डिपॉज़िट था वो सऊदी अरब की तरफ से था और अब $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी मौसूल हो गए हैं। आज एक और डेवलपमेंट का इंतज़ार है। जिस तरह इब्तदाइये में कहा था कि IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मीटिंग भी है और तवक्को की जा रही है कि बाज़ाब्ता IMF प्रोग्राम भी पाकिस्तान के पास आ जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जो सवाल आपसे पूछा था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त तक की हुकूमत है, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं और आपकी जमात की तैयारी क्या है? देखिए, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोई एहसान थोड़ी किया इस कौम पे कि उन्होंने ये कह दिया कि ये हम जा रहे हैं तो कोई एहसान अजीम हो गया। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर जो उनकी एक आइनी मुद्दत है वो इसी तारीख को पूरी हो रही है। हाँ, अलबत्ता ये उस इबहाम और गैर यकीनी की सूरत हाल को ज़रूर ख़त्म करेगी स्टेटमेंट जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद मौजूदा असम्बलियाँ जो है उनका मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। जहाँ तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासत का ताल्लुक है तो देखें, हम एक इनफरादी हैसियत से एक इंडिपेंडेंट जमात के तौर पे अपने शनाख्त और निशान पे हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा फोकस और टारगेट ये है कि जो हमारे वो इलेक्टेबल्स जो 100 से ज़ायद हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो तकरीबन कई दर्जन जो पाइपलाइन में अभी तरीन साहब की मसरूफियत की वजह से हम उनकी ज्वाइनिंग्स को डिले कर रहे हैं। जो ही तरीन साहब इस गम और इस वक्त जो अलमनाक सानिया उनकी फैमिली में हुआ उससे बाहर आते हैं तो एक कंसिस्टेंट ज्वाइनिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी और हमारे इलेक्टेबल्स का जो हर हल्के के अंदर वजूद है वो बरकरार हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन में कैसे जाएंगे। देखिए, इलेक्शन के अंदर जाने के दो तरीके हैं।
ایک ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں کینڈیڈیٹ بن جائیں اور ٹویٹر کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنائیں اور آپ کہیں گے میں بڑا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوں یا میری بڑی پاپولیرٹی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا عوام سے نچلی سطح پہ رابطہ ہے، عوام کے ساتھ ان کا ایک جینا مرنا ہے، عوام کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں وہ لازم و ملزوم ہے، تو وہ افراد ہم ان کو اپنی ٹیم کے اندر لے کے آئیں اور پھر ان کے ذریعے ہم عوام کے دروازے پہ دستک دیں. جو پہلا پروسیس تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس ایز اے پارٹی رجسٹر ہوں، وہ اسی ہفتے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اگلا پروسیس ہے کہ ہم نشان کے لیے آگے بڑھیں، وہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے جو بائی لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنا جو ایک قانونی راستہ ہے اس پہ روا دوا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اس کو ہم مکمل کریں، پارٹی کے جتنے بھی عہدے ہیں ہمارے اور ذمہ داریاں ان کو بانٹیں. ابتدائی طور پہ ریجنل کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی گئی. ان ریجنل کوآرڈینیٹ جتنے ہمارے ریجنز ہیں ان کے اندر ان کمیٹیز کو قائم کر کے ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوآرڈینیشن کمیٹیاں بنائیں اور پھر الٹیمیٹلی وہ ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹیز جو ہیں وہ کانسٹیچوئنسی بیس پہ جا کے تو ایک نیٹ ورکنگ کریٹ کریں اسٹارٹنگ فرام گراس روٹ لیول. جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ جاری ہے اور سیاسی لینڈسکیپ پہ ہم پرعزم ہے کہ ہم اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ آپ الگ یعنی اپنے طور پر تنہا پارٹی الیکشن لڑے گی، ہر حلقے سے لڑے گی، پورے پاکستان سے لڑے گی، لیکن ایک خبر شائع ہوئی اور ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی کہ اون چودھری صاحب جب لندن میں ملے میاں نواز شریف صاحب سے، پھر دبئی میں جا کے ملے اور کچھ اور لیڈر بھی ملے، تو ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی گئی 30 نشستوں پر کہ 30 نشستوں پر آپ امیدوار کھڑے نہیں کریں گے، قومی اسمبلی کی غالباً ہوں گی. لیکن مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ہم صرف 5 نشستیں آپ کو دے سکتے ہیں. اس میں ترین صاحب کی نشست ہے، علیم خان صاحب کی نشست ہے، نعمان لنگڑیال صاحب کی نشست ہے، 1-2 نشستیں اور ہیں. تو آپ ایک ایسی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں جس کے خلاف آپ لوگ رہے اور اب بھی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ یہی حکمران اتحاد ہے، اس کے خلاف ہی آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ارشاد عارف صاحب اسی دن بلکہ اس کے چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ میری طرف سے ٹویٹ کیا تھا اور جو انلکیلی آپ کی نظروں سے نہیں گزرا. اتفاق ہے. آپ ان کا اپنے بیٹ رپورٹر سے پوچھیں جی. جو ہمارا آئی پی پیز بیٹ رپورٹر گروپ ہے اس کے اندر بھی وہ موجود ہے اور اوورآل باقی نیشنل میڈیا میں بھی ہم نے اس کو پبلک کیا کہ جس کے اندر کیٹیگریکلی ہم نے یہ ڈینائی کیا کہ نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم نے کوئی نون لیگ کے ساتھ مشاورت کی ہے اور نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے لیڈرشپ لیول پہ اور نہ ابھی تک کوئی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی اور لائے عمل بنا ہے. بلکہ صدر پی ٹی آئی ٹی وی انٹرویو کے دوران کیٹیگریکلی نون لیگ کے ساتھ کسی بھی ایڈجسٹمنٹ کو انہوں نے خارج از امکان قرار دیا اور انہوں نے بار بار اس عزم کو دہرایا کہ ہم نہ تو کسی کی بی ٹیم بنیں گے اور نہ ہم کسی جماعت کا ذیلی ونگ بنیں گے. ہم ایک علیحدہ شناخت کے ساتھ اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور ہم اپنے وجود سے جتنے بھی سیٹیں نکال سکے جو میکسیمم ہماری اسٹرینتھ ہوگی وہ ہم اپنی علیحدہ پہچان کے ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے. تو یہ جان بوجھ کے ایک تاثر بنایا جا رہا ہے اور یہ اس میں پی ایم ایل این کا بڑا اہم رول ہے. اچھا. کیونکہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے یا وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں کہ آئی پی پی کو کنٹراورشل کیا جائے. اچھا. اور آئی پی پی کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کر کے عوام میں ابہام پیدا کیا جائے. اچھا. دیکھیں جو حکومت کے اندر جماعتیں ہیں اگر وہ ڈیلیور کر رہی ہوں، اگر وہ عوام کے مسائل کا تدارک کرتی اور نچلی سطح پہ عوام میں ان کی پذیرائی ہوتی تو پھر نئی جماعت بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی. 9 مئی کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر نئی جماعت کا وجود جو ہے اس کی گنجائش پیدا ہوئی ہے. تو لہٰذا ہمیں
محنت کر کے ایک بہت زیادہ اسٹرگل کر کے ہم نے اس اسپیس کو، اس ویکیوم کو آکوپائی کرنا ہے. تو یہ ہمارا امتحان ہے اور انشاءاللہ ہم اس امتحان میں شروع ہوں گے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا جنون؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اون چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے. کسی بھی جماعت پہ پابندی کا ایک طریقہ کار تو موجود ہے، تو یہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ پی ٹی آئی پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے اور اس پریکٹس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اون چودھری صاحب کی یہ ذاتی حیثیت میں اپلیکیشن ہے اور یقیناً ان کی جو سوچ اور ایفرٹ ہے وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا وجود ہے اس کو 9 مئی کو جو ایک کینسر زدہ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جڑا جو ایک ارتھ کو ایک سونامی لے کے آئی اور الٹیمیٹلی پاکستان کے وجود کو زخمی کیا، پاکستان کے نظریے کو تار تار کیا، پاکستان کی احساس اور سلامتی پہ حملہ کیا. تو جو سیاسی جماعت، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی حمایت میں اسرائیل بھی چپ نہیں رہا. ایک ایسا ملک جو فلسطینیوں کے قتل عام میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اس نے جس طرح نہتے لوگوں کی جانیں لیں، جس طرح سے بے آبرو کیا ان خواتین کو اور جس طرح سے بے تکیری کی، انسانیت کی، وہ ہمیں لیکچر دے رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو یہ جو گٹھ جوڑ اور سہولت کاری کا رشتہ ہے بین الاقوامی ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ ان ممالک کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. اسرائیل وہ ملک ہے جس نے آج تک پاکستان کو سکھ اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ہمیشہ پاکستان مخالف ایجنڈا پروموٹ کیا اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کھلواڑ کیے ہندوستان کے ساتھ مل کے. وہ آج اگر کسی سیاسی جماعت کے پشت پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اسرائیل، تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا غم و غصہ نہیں تھا، وہ ایک پلان، ٹارگیٹڈ اور پلانٹڈ ایجنڈا تھا جس پہ عمل درآمد ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہی ہے. مسلم لیگ نون آپ سے خوفزدہ ہے پنجاب میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نے چونکہ ڈیلیور نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اور پی ٹی آئی کی جگہ بھی آپ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی اس پنجاب میں آپ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں جو بھی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس پولیٹیکل سپیس کو ہر حال میں آکوپائی کریں. جو سپیس جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ آئی پی پی شیئر کرنے جا رہی ہے تو ان کو اس میں مسائل آ رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر قائم کیا جائے، ایسا بیانیہ بنایا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں اور ایسا تاثر دیا جائے میڈیا میں اور پبلک میں کہ کوئی بات نہیں، یہ نئی جماعت بنی ہے تو یہ ہمارے ہی ساتھ کام کرے گی اور ہم ایک ہی ہیں اور ہماری آشیرواد ان کو حاصل ہے اور ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تاکہ جو ان کے کارنامے ہیں یا ان کی عوام کے اندر جو نفرت ہے، جو عوام کے اندر ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ اپنے حصے کا وہ سارا بیگیج ہمارے کندھوں پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کشتی میں کیوں بیٹھیں گے جس کے اندر پہلے اتنے سوراخ ہوئے ہیں؟ اور ہم کون دانشور ہوگا سیاسی محاذ پہ وہ کھلاڑی کہ جو اس کشتی کے اندر جا بیٹھے گا جس کا اپنے پہلے بہت بوجھ ہے اور جس کے ڈوبنے کے سیاسی مجدار میں چانسز زیادہ ہے. تو ہم اس کشتی میں تو کسی صورت بھی نہیں بیٹھیں گے اور ہماری آزادانہ حیثیت اور وجود ہماری کامیابی کی کنجی ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سابقہ دور میں نیوکلیر پاور پلانٹ بھی عملیات سے چلانے کی کوشش کی جاتی تھی. یہ کیا قصہ ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ عملیات کا اکثر ذکر ہوتا ہے، آپ تو چونکہ عینی شاہد ہیں، تو کیا ہے معاملہ؟
ارشاد بھائی اصل میں بدقسمتی سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی شادی سے لے کے جی ان کے وزیر اعظم بننے اور پھر آج تک ان کے عدالتوں میں پیشیوں تک جو ہے وہ عملیات کا سحر اور عملیات کی کارستانیاں ہی پورے کا پورا وہ روڈ میپ جو ہے وہ چلا رہی ہیں. جب یہ شادی ہوئی تو ہر بندے نے انگلی منہ میں ڈال لی کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہمارا سماج جو ہے وہ اس قسم کے فیصلوں کو سپورٹ اور پروموٹ نہیں کرتا. لیکن وہ فیصلہ کیا گیا، وہ ایک تو آزاد شہریوں کا ڈیسیژن تھا، قانون ان کو اجازت دیتا ہے، وہ انہوں نے کیا. لیکن اس کے پس پردہ جو حقائق تھے کہ اس شادی کو بھی یہ نام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ ان کو بشارت ہوئی ہے ان مصوفہ کو، بشرا بی بی کو، کہ اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس وقت تک وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے جب تک وہ ان سے نکاح نہ کرے اور ان سے شادی نہ کرے. اور اسی فلسفے اور نظریے کو وہ لے کے انہوں نے کے دماغ کے اندر بھی اس کو پیوست کیا اور پھر وہ ان کے گھر کی زینت بن گئی. اب ہر قدم پہ کیبنٹ کی اپائنٹمنٹ سے لے کے ہر انسٹیٹیوشن کے چیف کی تعیناتی تک ہر جگہ پہ انہوں نے استخارے کر کے ہر وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کی. اور جو شخص ان کے استخارے میں نکلا یا جس کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ بہتر چوائس ہے، انہوں نے کو اس کی طرف مائل کیا اور وہ حالات، ماحول اور صورتحال ایسی بنا دیتی تھی کہ کا ذہن جو تھا وہ اس طرف چلتا تھا کہ جو یہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. اور تازہ ترین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی حکومت ختم ہوئی. اچھا ارشاد عارف صاحب وہ انہوں نے بنی گالا میں اپنے جو سینئر لیڈرشپ تھی اس کی میٹنگ رکھی تو اس میں نا ایک زردہ آیا پکا کے. تو سب کو کہا کہ آپ یہ زردہ کھائیں. اچھا تو کچھ لوگ اس میں ڈائبیٹک تھے، شوگر کے مریض تھے، انہوں نے نہ کھایا. اچھا نے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی نے اپنے ہاتھ سے زردہ بنایا اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے پورے 40 روزے رکھے ہیں اور جتنی دعائیں کی ہیں اس نے اور یہ چلا کیا ہے تو اس کے بعد اس نے یہ نیاز پکائی ہے، یہ زردہ پکایا ہے تو یہ آپ لوگ ہر ایک کو کھانا پڑے گا. اور یہ زبردستی انہوں نے سب کو کھلایا. تو ان کا یہ بلیف ہے کہ جو بشرا بی بی کہے گی وہ روحانی طاقت ہے اور وہ اس کو. لیکن ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں، آپ نے نکاح کی بات بھی کر دی، آپ کے علم میں یہ باتیں کب آئی ہیں؟ آپ نے یہ زردہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا؟ دیکھیے مجھے یہ حلف پہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ میاں محمود الرشید نے اپنی زبانی یہ ساری بتائی تھی کہ وہ لوگ جو نہیں زردہ کھا رہے تھے غصہ کر کے ان کو وہ زردہ کھلایا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا. کو آج بھی اس چیز پہ قطعاً کوئی وہ نہیں ہے کہہ لیں کہ انحصار کے عوام ان کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں یا اسٹیبلشمنٹ یا باقی کیا صورتحال رہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر بشرا بی بی کی سرپرستی حاصل ہے تو مجھے کسی اور کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے اور بشرا بی بی جب تک میرے ساتھ ہے میں طاقتور ہوں اور بشرا بی بی نے ہی میرے لیے طاقت گین کرنی ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ ماننے کے لیے ذہن تیار نہیں ہوتا آج کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں اور یہ چیزیں ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. اور یہ میرے پیارے چیئرمین پی ٹی آئی اس سحر میں مبتلا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں وہ ہر بات ایک طرف، بشرا بی بی کا فرمان ایک طرف. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اعظم خان اس وقت گرفتار ہیں اور جناب عثمان بزدار صاحب غائب ہیں منظر سے، تو آپ چونکہ دونوں کے بھی قریب رہیں اور بزدار صاحب کے بھی مشیر رہیں،
یہ اعظم خان اور بزدار صاحب یہ وعدہ معاف ہوا بن جائیں گے؟ آپ کا کیا اندازہ ہے یا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں اعظم خان تو ایک کمزور شخص ہے، اچھا، اور جس کا کردار کمزور ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا، اور اعظم خان کی جو اپنی سیاہ کاریاں اور سیاہ عمل ہیں وہ کب سے اس پورے چٹے کٹے کو کھولنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے. اچھا، وہ کب منظر پہ آ کے وہ کہانی سناتا ہے جی، وہ وقت بتائے گا. لیکن عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مسلسل جب سے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے جی، تو الٹیمیٹلی وہ ظاہر ہے آئی پی پی کے ساتھ روابط میں بھی رہے ہیں، اچھا، اور ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ ان کو آئی پی پی کا حصہ بنایا جائے. جی، لیکن فی الحال جو ہے وہ آئی پی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی طرح بھی ان کا بیگیج اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، مخالفت آپ اور علیم خان کر رہے ہیں یا اور لوگ بھی ان کے مخالف ہیں؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو ان کے سرپرست تھے. دیکھیے ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس نہج پہ پہنچانے والے اور اس صوبے کا یہ حشر کرنے والے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ عوام جس کو مسیحا مانتی رہی اور اس کے مال مسروقہ کو سہولت کاری دینے والے جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں. تو وہ مال مسروقہ جو بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے وہ کے گھر میں پڑا ہے تو اس میں ظاہر سہولت کار جو ہیں وہ عثمان بزدار ہیں. اچھا، جی، یہ بات جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، آپ کا اب زردے والی نئی کہانی آپ نے سنا دی ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، کچھ آئی ایم ایف سے متعلق بات کریں گے، پاکستان کی معیشت سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد حسن صدیقی صاحب پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. یہ بتائیے گا 3 ارب ڈالر موصول ہو گئے ہیں، وزیر خزانہ نے تصدیق کر دی ہے. 2 ارب سعودی عرب، 1 ارب UAE نے دیے ہیں. آج توقع کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ بھی منظوری دے دے گا. سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی پلان ہے، لیکن اگلے 4 مہینے میں یہ حکومت ہو یا نگراں حکومت ہو، کیا ہم ان لوگوں کو، انویسٹرز کو، کاروباری لوگوں کو اتنا انکریج پائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ اپنے انویسٹمنٹ یہاں پہ آ جائے، یا ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں تاکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں کوئی انڈیجنس موو آ جائے؟ بہت شکریہ، بڑا عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ وسط اپریل 2024 تک جو انتظام ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، کہ اس وقت تک جب اگلی حکومت آئے اور وہ دسمبر میں بڑی رقم کے قرضے کے لیے اپلائی کرے اور اس کے ممکنہ طور پر 4 مہینے لگیں گے، اس وقت تک پاکستان کو ڈیفالٹ نہ کرنے دیا جائے، الا یہ کہ پاکستان کوئی خود بڑی غلطی نہ کرے. اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ معیشت کو بحال کیا جائے، اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ عوام کو کوئی سہولیات دی جائیں، اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ طاقتور طبقوں کو جو مراد دی جا رہی ہیں وہ واپس لی جائیں، یا معیشت کو ایسا بحال کر دی جائے جس سے کہ سرمایہ کاری بڑھے، بچتوں کی شرح بڑھے. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ہمیں اس وقت تک تیرتے رکھنا ہے جب تک کہ اگلا قرضہ سخت ترین معاشی اور سیاسی شرائط پر ملے. یہ بالکل ایک واضح انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ وہ اب جو کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جائے اس میں بے شک کچھ مزید وقت دے دیں، لیکن وہ اتنا سخت ہو کہ اگر ہم خود آج اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، قانون سازی نہیں کرتے، تو اس وقت پھر بڑا مشکل یا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. معیشت کو بچانا یا قومی سلامتی کو بچانا، یہی نئی سر جنگ ہے، یہی جو ہے نیو گریٹ گیم ہے، اور یہی ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. بالکل واضح ہوں میں آپ کے سوال کے جواب میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا نیا بجٹ آیا اس میں کوشش کی گئی، جو دعویٰ ہوا کہ جی ہم ٹیکس بیس بھی بڑھا رہے ہیں، نئے ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، سبسڈیز بھی ودرا کر رہے ہیں،
اور وہ جو ناصر محمود کھوسہ والی کمیٹی تھی اس کی روشنی میں ہم اشرافیہ اور حکمران طبقے کی مراعات بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں ایک قدم نہیں ہے، اور بجٹ کے بعد جب اس پر عمل ہوتا ہے تو اس بحران سے ہم نکل پائیں گے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ بجٹ اسی مقصد کے تحت ہے کہ پاکستان IMF کے چنگل میں پھنسا رہے. اس میں کوئی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں 1000 ارب روپیہ کا جھٹکا لگ چکا ہے. کیونکہ کہا گیا تھا صوبوں کو کہ آپ 650 ارب کا فاضل دیں، جو پیسہ آپ کو NFC ایوارڈ سے ملے وہ خرچ نہ کریں. 650 ارب انہوں نے سارے کا دے دیا، سب نے، سندھ نے بھی دیا، پنجاب نے بھی دیا، جہاں سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے جو شامل ہے. تو 1000 ارب کا تو جھٹکا لگ چکا. مگر جو یہ تو اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ 7000 جو بھی آپ 7400 ارب روپے آپ نے رکھا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، تو جو وفاق کے پاس پیسہ ہے FBR کا، اس میں NFC ایوارڈ کا حصہ ملنے کے بعد 6900 ارب بچتے ہیں. یعنی 500 ارب کی شارٹ فال ہے. اور ابھی تو آپ پورا ملک چلانا ہے، ترقیاتی اخراجات ہیں، تعلیم صحت ہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ بجٹ تو ہے ہی نہیں. یہ تو بجٹ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چینجز آئیں گی اور یہ اہداف سے بہت کہیں آگے نکل جائے گا. اس لیے کہ 2-3 جو میں نے آپ کو اعداد و شمار دیے، یہ 500 بچتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ خسارے کا، اور 1000 کا جھٹکا، تو 1500 کا ارب تو یہی جھٹکا لگ گیا. اب اس میں یہ تو صرف میں نے آپ سے بتایا کہ وقت گین کرنے والی بات ہے. اس بجٹ کی کوئی اہمیت اسی طرح نہیں ہے جس طرح سے 2022 میں جو اسی حکومت نے بجٹ دیا تھا اس میں کہا گیا تھا افراد 11.5 ہوگا، وہ ہو گیا 29%. کہا گیا تھا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.5% ہوگا، وہ منفی جو ہے ہو گیا. تو یہ تو ایسی بےمانی سی بات ہے، سب کو پتہ ہے لیکن سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں 1 2 3 ایسے اقدامات جو فوری طور پر یہ حکومت کرے یا نگران حکومت کرے جس کی وجہ سے ہم اپنا گروتھ ریٹ بڑھا پائیں، اپنے جو آمدنی ہے وہ بڑھا پائیں، ریونیو کی میں بات کر رہا ہوں، ایکسپورٹ بڑھانے کی کوئی کوشش ہو؟ کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ فلسفہ سنایا جاتا تھا کہ جب ڈی ویلیو پیسہ ہوتا ہے تو ایکسپورٹ بڑھتی ہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ پیسہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو ہوا، آلموسٹ 40% ڈی ویلیو ہو گیا اور ایکسپورٹ کم ہو گئی 4 ارب ڈالر. عارف صاحب پہلے تو میں آپ سے بتا دوں کہ 2014 میں $1 98 روپیز کا تھا، یعنی 100 سے کم. ہماری ایکسپورٹ تھی وہ 25 ارب ڈالر تھی. آج 285 کا ہے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا 27 ارب ڈالر، یعنی 2 ارب ڈالر بڑھی ہیں اور کئی ہزار ارب روپے کی مراد دے دی. روپیہ 98 سے 285 پر آ گیا. تو یہ بات ماضی میں بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے کہ ڈی ویلیوشن سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ جو سرجری ہے، آپ سرجری کرتے ہیں اور آپ بے تحاشا امپورٹ کرتے ہیں، وہاں بھی تو آپ کا افیکٹ آ جاتا ہے نا. تو یہ تو بالکل بیمانی سی بات تھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں اس میں اس حکومت کے پاس تو آپ کو پتہ یہ نا کہ زیادہ سے زیادہ 12 اگست تک کا ٹائم ہے. تو یہ تو صرف قانون سازی کر سکتے ہیں، اصلاحات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکرز کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، وہ تو ڈے ٹو ڈے کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اگلی حکومت جو آئے گی وہ آتے ہی IMF کے پاس چلی جائے گی اور پھر وہاں سے جو ہے وہ فیصلے آئیں گے کہ اب آپ یہ کریں، یہ عوام کو کچھ لیں، معیشت کی شرح نمو کو سست کریں. تو جو کچھ ہو رہا ہے 1988 سے اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام وہی اگلے سال ہوگا. الا یہ واحد راستہ کہ آج کی تاریخ میں انتخابات سے پہلے اور نئی حکومت کے کیئر ٹیکر کے آنے سے پہلے آپ اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں. قومی سلامتی کمیٹی مل کے اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطروں سے آگے چل کے سلامتی کے خطروں سے بچانے کے لیے جو روز بروز بڑھ رہے ہیں. یہ جو مہلت ملی ہے اس سے ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، ایک سوال مجھے کرنے دیں عباس صاحب. ایک سوال انگریزی اخبار نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، 2 سابق صدور ہیں، ایک موجودہ ہے اور ایک سابق صدور ہے، بینکرز ہیں، بڑے نمایاں بینکرز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو رواں مالی سال ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے اس کا 75% پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کی ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ ہے اس پہ چلا جائے گا، یعنی صوبوں کو دینا پڑے گا.
اب فیڈریشن کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو NFC کے مطابق ایک فارمولا بنایا گیا، صوبوں کو حصہ دیا گیا اور پھر اس کی مد میں جو کام ہونے تھے وہ بھی اس طرح نہیں ہوئے، تو اس کے اثرات اب کیا ہوں گے اگر 75% فیڈریشن نے صوبوں کو دے دینا ہے تو؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ جب NFC ایوارڈ آیا تھا، شوکت ترین لے کر آئے تھے، اس وقت پاکستان میں پہلا آدمی تھا جس نے کہ اسی دن، اور وہ بھی سرکاری چینل پہ کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ بات یہ تھی کہ میں یہ جو آج بات میں نے آپ سے 10 برس پہلے اور اس دوران میں 1 درجن دفعہ یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہماری طرف چلایا جا رہا ہے، وہ ہے بینکنگ سیکٹر اور اسٹیٹ بینک کا گٹھ جوڑ۔ دیکھیے میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں، یہ اتنی خطرناک بات ہے جس کو لوگ شرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ تجارتی بینک جو ہیں جن کا کام صنعت، تجارت، زراعت کو قرضے دینا ہے، وہ ذرا کم دیں اور حکومت کو زیادہ قرضے دیں بجٹ خسارے کے لیے، تاکہ ٹیکسوں کی چوری روکنے نہ پڑے اور شانہ اخراجات نہ کرنے پڑے۔ اس میں اسٹیٹ بینک شامل تھا اور IMF شامل تھا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو پیسہ دیا کہ آپ حکومت میں سرمایہ کاری کریں، اور IMF نے یہ کہا کہ اسٹیٹ بینک سے آپ قرضہ نہ لیں۔ تو تماشا جو ہوا، اور یہ میں نے آپ سے بتایا کہ اتنا خوفناک بات تھی، اور میں نے 1 درجن دفعہ سے زیادہ یہ کہا۔ اس کے بعد تو دنیا نے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے جو فورن بینکس تھی انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ تو کنٹری رسک ہے۔ تو آج آپ کو پتا ہے کہ بینک آف امریکہ یہاں سے چلا گیا، چیز میریٹن بینک چلا گیا، انڈو سوئس چلا گیا، اور سٹی بینک نے، صرف 4 فورن بینکس ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا کنٹری رسک ہے، یہ تو ڈیفالٹ ہے۔ یہی بات میں کہتا رہا ہوں شروع سے کہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ دیکھیے 4 بینک رہ گئی ہیں، سب چلی گئی بات۔ 2 چائنیز بینک چھوٹی سی، ایک سٹی بینک جنہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا، بند کر دیا، اور ایک ڈوشی بینک جو چھوٹا بینک ہے۔ باقی بارکلیز بینک، بڑی بڑی بینک آف امریکہ سب چلے گئے، اس لیے کہ آپ نے کھیل جو شروع کیا وہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ جو آپ فورن ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ خدا نخواستہ جس کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، یہ اس فورن ڈیفالٹ سے بڑا ہے۔ یہ عدد و شمار ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اور یہ جب سلیکون ویلی کا فیلئر ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا یہ ڈرامہ کیا ہے۔ میں آپ کو 2-3 فگر دوں گا، سب واضح ہو جائے گا۔ 2008 میں آپ چلے جائیے، 2008 میں 1000 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی، یعنی حکومت کو قرضے تھے، اور 3000 ارب روپے کے نجی شعبے کو تھے، یعنی 3 گنا زیادہ نجی شعبے کو تھے۔ جب 2018 آیا تو دونوں برابر ہو گئے، 8,000 ارب، 8,000 دونوں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی میں پاکستان کا اس وقت سینئر ترین بینکر ہوں، میں نے یورپ میں کام کیا، سینئر پوزیشنز میں، مڈل ایسٹ میں کیا، افریقہ میں کیا۔ میں نے کہا اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ تجارتی بینک انویسٹمنٹ زیادہ کر رہے ہیں۔ تو 2022 جو ہے اس میں 12,000 تو آپ نے کیا ہے قرضے نجی شعبے کو، صنعت، تجارت، زراعت، اور 18,000 آپ نے دے دیے حکومت کو انویسٹمنٹ۔ اگر کبھی کچھ جھٹکا لگتا ہے تو یہ بینکنگ سیکٹر پہ نہیں لگے گا، یہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز، یہ پاکستان کی قومی بچتیں، آپ کے میوچل فنڈز۔ اس لیے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ نے 18,000 کے قرضے دیے ہیں یہ کریڈٹ رسک ہے۔ آپ کہتے ہیں جو ہماری کرنسی میں، ارے بھائی آپ کی کرنسی میں نہیں ہے، یہ اس پر وہ پھڈا ڈالیں گے۔ میں یہ بات کہتا رہا ہوں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی ہے، یہ جو ہم اب نیا ایک پلان لا کے آئے ہیں کہ ہم زراعت کو ترقی دیں گے، زرعی مصنوعات کی طرف جائیں گے، اپنی زمینیں ہم UAE کو، سعودی عرب کو، دوسرے لوگوں کو دیں گے، وہ یہاں آ کے آباد کاری کریں گے 30 سالہ لیز پر، یا 20 سال یا 50 سال جو بھی مدت ہوگی، تو اس سے ہم اس طرح کی ترقی کریں گے جس طرح چین میں ہوا، جس طرح اسرائیل میں ہوا، جس طرح کئی اور ممالک میں ہوا۔ تو یہ ایک پریکٹیکل اور فیزیبل منصوبہ ہے، اور اس پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے میں تو جو میری زندگی کا نچوڑ ہے، دنیا بھر کی معیشتوں کو میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ آپ کی معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ GDP کے تناسب سے ٹیکسوں کی وصولی ایک منصفانہ نظام کے ذریعے نہیں بڑھاتے۔ نمبر 1، آپ اپنی قومی بچتیں نہیں بڑھاتے GDP کے تناسب سے، جو کہ تیزی سے گری ہیں، اور ملک کی سرمایہ کاری نہیں بڑھاتے۔ قدرت کا نظام، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک خود نہ بدلیں۔ اگر آپ اپنی سرمایہ کاری نہیں کر رہے، آپ اپنی بچتیں نہیں کر رہے، اپنی ٹیکسوں کی وصولی نہیں کر رہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب 10 سال ہو گئے آپ کا سی پیک کا ہوا، تو آپ کے 5 برسوں میں تو گروتھ ریٹ 2.7% ہے، جو کہ ون آف دی لوئسٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ یہ نہیں ہوگا، پہلے آپ اپنا گھر تو ٹھیک کریں، اس کے بعد پھول پتیاں پھل لگیں گے۔ اگر آپ کا تنا ہی نہیں ہے
تو وہ کون سا درد کھڑا ہوگا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے انویسٹمنٹ کے لیے وہ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی جب کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کر کے قومی بچتیں، ملک کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ٹیکسوں کی وصولی اور سرمایہ کے فرار کو روکتے ہیں، شاہراہ اخراجات کو کرتے ہیں، تعلیم اور صحت کو بڑھاتے ہیں. یہ ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بھارت سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. قطع کلامی معافی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.